جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر گیا، جب کمزوروں کی فریاد خلافت بنو امیہ کے دربار تک پہنچی تو عرب کے ریگستانوں سے ایک نوجوان اٹھا۔ عمر کم تھی، صرف 17 سال کا لڑکا، مگر ایمان کے پہاڑوں سے بھی بلند۔ یہ کہانی ہے اس نوجوان فاتح کی جس نے صرف زمینیں فتح نہیں کی بلکہ بر صغیر میں انصاف اور علم کے دروازے کھول کر رکھ دیے۔ السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد العزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل العزیز۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سفر پر جہاں ایک کم عمر جرنیل نے ظلم کے اندھیروں کو توڑ کر عدل کا سورج طلوع کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسم کی، وہ نام جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ 8ویں صدی کی ابتدا میں سندھ ظلم و جبر کا گہوارہ تھا۔ راجہ داہر کے ظالمانہ نظام میں کمزور طبقے پستے چلے جا رہے تھے۔ برہمنوں کا جبر عام تھا اور انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا۔ پھر ایک دن کچھ عرب تاجروں کے جہاز لوٹے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ ان کی فریاد خلافت بنو امیہ تک پہنچی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے فیصلہ کیا کہ اب انصاف کا پرچم لہرانا ہوگا اور اس مشن کے لیے منتخب کیا گیا محمد بن قاسم کو۔ 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان صرف ایک بہادر ہی نہیں، علم اور عدل کا پیکر بھی تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے جنگی فنون، قیادت اور اسلامی تعلیمات میں مہارت حاصل کر لی۔ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ضرور تھا، مگر اپنی صلاحیتوں کی بدولت اپنی ایک الگ پہچان بناتا چلا گیا۔ 712 عیسوی میں اسے سندھ کی مہم کا حکم ملا تو وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا بلکہ انصاف کا علم بردار بن کر نکلا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ مکران سے سندھ کی طرف بڑھا۔ دیبل کا قلعہ پہلی بڑی رکاوٹ تھی۔ ایک زبردست جنگ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور اسی کے ساتھ سندھ میں اسلامی حکومت کا پہلا قدم رکھا گیا۔ اس کے بعد سہون، برہمن آباد اور دیگر قلعے بھی ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ مگر محمد بن قاسم کی حکمت صرف تلوار پر مبنی نہیں تھی۔ اس نے عوام کا دل جیتنے کے لیے عدل قائم کیا، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی بھی دی اور مقامی سرداروں کو ان کے عہدوں پر برقرار بھی رکھا۔ یہی حکمت تھی جس نے لوگوں کو لڑنے کے بجائے اس کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات محض فوجی کامیابی نہیں تھی، انہوں نے سندھ میں ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی، جہاں ظلم کے بجائے عدل کا نظام آیا، جہاں مذہبی رواداری نے نفرت کی دیواریں توڑ کر رکھ دیں اور جہاں علم و حکمت کے دروازے کھل گئے۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ تھا جس سے اسلام، عدل اور علم بر صغیر میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم نے صرف زمینیں ہی نہیں جیتیں، اس نے ذہنوں کو آزاد کیا، طبقاتی نظام کو توڑا اور ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو بعد میں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور مغل سلطنت تک پھیل چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمد بن قاسم صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک معلم اور ایک نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہو یا وسائل کم، اگر نیت صاف ہو تو تاریخ بدلنے کے لیے ایک شخص ہی کافی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ہالی ووڈ کے ہیروز نہیں بلکہ محمد بن قاسم جیسے حقیقی ہیروز سے روشناس کرائیں، تاکہ ہمارے نوجوان صرف تماشائی نہیں بلکہ دنیا کو بدلنے والے بن سکیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، محمد بن قاسم کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ عدل و انصاف، علم اور ایمان، یہی اصل طاقت ہے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔